नाज़रीन, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं वट अबाउट अवाम। नाज़रीन, अभी हमने कुछ गुफ्तगू की, खुसूसी गुफ्तगू की मौलाना फ़ारूकुल हसन साहब के साथ। आइए आपको उनकी गुफ्तगू के कुछ मनाज़र दिखाते हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ तहरीक लब्बैक के धरने में जो स्कीम बोर्ड पर और यतीम खाने के करीब हो रहा है। हमारे साथ एक मुआहदा किया इन्होंने फैज़ाबाद में। वो 4 चीज़ों पे मुश्तमिल था कि फ़्रांस के सफ़ीर को पार्लियामेंट के ज़रिए बिल पेश करके 3 महीने में मुल्क बदर किया जाएगा, फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट किया जाएगा और अपना अमला फ़्रांस से सिफारती वापस बुलाया जाएगा और जितने भी नामूस रिसालत के इस मुक़द्दस मिशन के लिए उठने वाले कारकुनान को जुल्म, जबर, बर्बरियत और तशद्दुद के साथ जेलों में डाला गया है, उनके तमाम मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे। तो मौलाना साहब, क्या आपका कहना है कि कितनी देर तक ये धरना मज़ीद अभी चलने वाला है? फिर यूँ हुआ कि उन्होंने 3 महीने का टाइम लेने के बाद हम जब वो 3 महीने गुजरे तो उन्होंने फिर ये कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम और चाहिए, आप 2 महीने और दे दें। हमने 2 महीने और दिए तो अब 20 अप्रैल को वो मुआहदे का टाइम पूरा हो रहा था। तो इन्होंने मुआहदा और एक शिक और थी, दूसरे जो बार मुआहदा किया कि भाई इस दौरान 2 महीनों में अगर फ़रीक़ैन यानी गवर्नमेंट या तहरीक लब्बैक में से किसी एक की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई होती है जो मुआहदे के रूह के ख़िलाफ़ हो तो मुआहदा कलअदम तस्वर किया जाएगा। तो उन्होंने 11 तारीख को हमारे मरकज़ी अमीर साहबज़ादा साद रिज़वी साहब को बिला जुर्म ख़ता उठा लिया और फिर जब उनको ज़ाहिर है गिरफ़्तार किया तो मुआहदा तो कलअदम हो गया, क्योंकि हमें ये यकीन हो गया कि अब गवर्नमेंट की बदनीयती वाज़ेह हो गई है। तो हमने उनको मुआहदा याद दिलाने के लिए कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को आपने निकालना है, तो हमने धरने दिए। उन्होंने रूए ज़मीन का बदतरीन तशद्दुद किया, शादरा में, उसके अलावा ये करोल घाटी में, ये चुंगी के ऊपर, दरोगा वाला में, यहाँ पे फैज़पुर इंटरचेंज में, फैसलाबाद में, कराची में, तलागंग में। मैं कहता हूँ कि जनाब सैकड़ों जगह पे जो धरने थे, इन्होंने इतना बंदा काफरों के साथ भी नहीं करता, जो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया से जासूस आते हैं उनके साथ भी नहीं करता जो हमारे साथ किया। यार हम इतने बड़े दहशतगर्द बन गए थे कि अभिनंदन से भी हम बड़े मुल्क दुश्मन बन गए थे कि हम वो तो जहाज़ बारूद से भरा हुआ मुल्क में लाया, तो आप चाय पिला के उसको कहते हैं जनाब सर चाय कैसी लगी, तो वो कहता है जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। जो मुल्क को बारूद से जलाने के लिए आए आप उसको चाय पिलाते हैं। और जो पाकिस्तान के दिफा की बात करता है, पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करता है, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करता है, आप उसको निशान इबरत बनाने की बात करते हैं। फिर उसी का तसलसल आज हुआ कि आज हम तकरीबन कोई 8 बजे सोए हुए थे तो इन्होंने इस तरफ से रेंजर और पुलिस ने हमला किया तो सीधी गोलियां मारी कारकुनान को। आप मस्जिद अगर असल में अभी चूँकि रश बड़ा है, अगर आप जा सकते हैं तो आप मस्जिद में देखेंगे इतने ज़ख्मी पड़े हुए हैं, यूँ लगेगा आपको कि मैं किसी शाम, यमन या फ़लस्तीन के किसी जंगी माहौल की मस्जिद में आ गया हूँ कि जहाँ बारूद बरसता है तो फिर ज़ख्मियों को उठा उठा के वो जिस तरह वो एक कमरे में या मस्जिद में लिटाते हैं, ये हाल हुआ पड़ा है। तो लेकिन उसके बावजूद तहरीक इस बात पे खड़ी है कि आपने जो हमसे मुआहदा किया था वो मुआहदा पूरा कीजिए और इस मुआहदे की अहद शिकनी करते हुए जो आपने नुकसान किया है उसका इजाला कर दीजिए, हम उठ के चले जाते। मौलाना साहब, ये एहतजाज जैसा कि हम देख रहे हैं ये तो पुरअमन एहतजाज कहलाता है, आप पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज कर रहे हैं, क्या आप ये नहीं समझते कि डेमोक्रेसी पार्टी है, ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, तो क्या आप ये क्यों तशद्दुद किया जा रहा है फिर आप लोगों पर? ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए। मैं बल्कि चूँकि टेलीविज़न आपको पता है कि भी जितना आज़ाद है, पैमरा जितना आज़ाद है, उसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे अक्सर दानिश्वर जो है कि जो या बंदूक के ज़ोर पे या रुपए के ज़ोर पे जो हमारे बारे में ज़ुबान दराजी करते हैं, वो एक ही जुमला बोली जा रहे थे, जी ये क्या तरीक़ेकार है एहतजाज का, बंदा साइड पे होके बैठ जाए, रोड बंद करना, ये कौन सा एहतजाज है। मैंने कहा जी आप कानून लाइए असम्बली में जिसमें ये कानून हो कि मौलवी हों, चाहे मजहबी या सियासी जमात हो या ताजर हों,
یا سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، تو سب کو ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ روڈ پہ نہیں آ سکتے۔ احتجاج کے لیے جگہ مختص ہیں، مثلا لاہور میں مینار پاکستان ہے، یا کراچی میں نشتر پارک ہے، اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ ہے، راولپنڈی میں لیاقت باغ ہے، آپ جگہ مختص کر دیں، لیکن وہ سب کے لیے کریں۔ یہ تو نہ ہو کہ خان صاحب 4 حلقوں کے لیے پورا پاکستان بند کرنے کی باتیں کریں، اور دھاندلی کے شور شرابے پہ اور سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے نام پہ اگر طاہر القادری صاحب آئیں یا عمران خان صاحب آئیں، وہ پی ٹی وی پہ حملہ کریں، وہ جناب اس کے علاوہ وہ سارے معاملات آنکھوں کے سامنے وزیر اعظم ہاؤس پہ اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ پہ یہ قبضے کریں، ہنڈی حوالے کے ذریعے جناب وہ بل جلوائیں اور کہیں کہ جناب ملکی معیشت کو آپ نے رگڑ کے رکھ دینا ہے۔ آئی ایم ایف کو کل تک یہ کہتے تھے کہ آپ ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا، نہیں تو ہم نے پیسے نہیں دینے۔ تو پاکستان کی ساکھ کو برباد کرتے 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 جنہوں نے یہاں تک کھڑا کر دیا ہے، وہ اپنے لیے روڈ پہ نکلیں تو جائز ہو جائے، اور ناموس رسالت کے لیے اگر ہم نکلیں تو یہ ناجائز ہو جائے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر 4 حلقوں کے لیے پاکستان بند ہو سکتا ہے نا، خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 4 تاریخ کو فلاں بند کروں گا، 5 تاریخ کو یہ ہوگا، اور فلاں تاریخ کو میں پورا پاکستان بند کروں گا۔ اگر 4 حلقوں کے لیے پورا پاکستان بند ہو سکتا ہے تو رسول اللہ کی عزت کے لیے سارا جہان بھی بند ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی تمام جو جمہوریت پہ یقین رکھنے والی پارٹیز ہیں، انہوں نے ہمارے حق میں اور جو ہمارے اوپر جو ظلم تشدد ہوا ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ رہی بات یہ کہ ہم کب تک یہاں پہ ہیں، تو چونکہ اب مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ہے بڑے دکھ کی بات، اتنی لاشیں گرانے کے بعد جب خیال آتا ہے تو کاش یہ اگر پہلے ہی تمیز سے بات کر لی جائے تو نہ اتنی لاشیں گریں، نہ ہی یہ سارے معاملات ہوں۔ تو بس یہی میری گزارش ہے کہ آئندہ اگر حکمرانوں کو کوئی بات لیٹ یاد آنے کا خدشہ ہو تو خدا را اس کو پہلے سوچ لیا کریں کہ چلو جی آپ معذرت بھی کر لیں گے، آپ ساری باتیں مان بھی لیں گے، لیکن آپ کی ان ساری باتوں سے وہ نوجوان جس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی وہ کسی صورت بھی شہباز واپس نہیں آئے گا۔ جو ڈیرہ غازی خان آج جس کی میت گئی ہے تو اس کی ماں پتہ نہیں کتنی مدت تک اس کو یاد کرتی رہے گی، اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح شہید محمد تنویر کو اس کی بہنیں اور اس کی ماں، اس کے رشتہ دار کتنی دیر یاد کریں گے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جو زخمی اندر مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، کئی عمر بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں، کسی کا ہاتھ ختم ہو گیا، کسی کی ٹانگ ختم ہو گئی، کسی کی آنکھ نہیں رہی، آپ مجھے بتائیں کہ ان کا ازالہ کون کرے گا؟ تو ایسا نہ کریں کہ آپ اپنی طاقت کے نشے میں یہ بھی بھول جائیں کہ یار باقی کوئی انسان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ بر وقت فیصلے کریں، اچھے فیصلے کریں۔ طاقت میرے رب کی ہے صدا، باقی رہے ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی ہم بم بارود کی طاقت اور پاور سے نہیں بیٹھے، ہم اللہ رسول کے بھروسے بیٹھے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ اگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ جناب مٹا کے آپ ہمارا نظریہ مٹا سکتے ہیں تو بسم اللہ آپ یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیجئے، لیکن اگر آپ کو اپنی طاقت پہ بھروسہ ہے تو ہمیں اپنے رب کی طاقت پہ بھروسہ ہے۔ تو کیا آپ کی امیج کو بھی ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، جیسے آپ تحریک لبیک کے ہیں اور آپ کو تحریک طالبان سے ملایا جا رہا ہو؟ دیکھیں جی، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی گالی جمہوریت کی زبان میں دہشت گردی ہے۔ آپ کسی کو پرامن بندے کو دہشت گرد کہیں، اس سے بڑی کیا گالی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کیا کردار کشی ہو سکتی ہے؟ پھر باقاعدہ طور پہ آپ کل عدم کے لفظ بولیں، پھر جناب کبھی آپ خط چلاتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب نے جناب یہ بیان دے دیا، کبھی جناب ہمارے امیر کراچی کو کرنٹ لگا کے اذیتیں دے کے ان سے بیان لیتے ہیں کہ جناب یہ کر لیں وہ کر لیں، نہیں تو میں نے جماعت چھوڑ دینی ہے، فلاں کر دینی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح تذلیل والا رویہ رکھا گیا ہے؟ جب آپ لوگ نہیں برداشت کرتے اپنے لیے کہ کوئی آپ کو اوے کہے، آپ برداشت نہیں کرتے کہ آپ کو کوئی یہودی کا ایجنٹ کہے، اسی طرح باقی بھی سیاسی حکمران اپنے بارے میں تذلیل کا لفظ نہیں برداشت کرتے، تو یار ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ ہمیں کبھی دہشت گرد بولتے ہو، کبھی ہمیں تحریک طالبان کے ساتھ ملا دیتے ہو؟ تو طالبان کی حمایت تو خان صاحب کل خود کرتے رہے ہیں، ان کو طالبان خان کہتے تھے خود میڈیا والے، کہ ان سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ جب پاکستانی فوجیوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلی جا رہی تھی تو اس وقت خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کی بجائے گولیوں سے نمٹنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی طاقت پہ اتنا گھمنڈ ہے تو یاد رکھیے کہ آپ جسے بڑے بڑے طاقتوروں کی طاقتوں کے نشے اللہ تعالیٰ نے اتار دیے، قبرستان بھرے ہوئے ہیں، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈریں،
اور اس رستے سے بچیں جس رستے کے اوپر سوائے ذلت کے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ مولانا صاحب ایک آخری سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک کو بین کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، شیخ رشید کا بھی اعلان آپ نے سنا ہی ہوگا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہ جی میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر تحریک لبیک پاکستان نے کوئی ملک دشمنی کیا ہے تو وہ واضح کیجیے۔ اگر ہم نے کہا ہے کہ پولیس والوں کو مارو، ہم نے کہا ہے کہ فوجیوں کو مارو، آپ کا حق ہے کہ آپ نہ ہمیں بین کر دیں۔ یہاں پہ آج جب ہمارے اوپر سیدھی گولیاں برس رہی تھیں تو 3 گھنٹے سٹیج سے ایک ہی اعلان ہو رہا تھا کہ پولیس والوں کو مارنے والے کا لبیک سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں جو سول وردی میں آ کے اکسا رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ ان کو مارو مارو مارو، لہٰذا پولیس پہ ہاتھ اٹھانے والا، فورس پہ ہاتھ اٹھانے والا، ان کو تشدد کا نشانہ بنانے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھا یہ تو ہم تو ہو گئے دہشت گرد، اور خان صاحب کہیں اوئے پولیس والے اگر تم نے میرے ایک بھی کارکن کو اسلام آباد جانے سے روکا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پھانسی دے دوں گا، تو وہ ہو گئے جناب محب وطن۔ ہم تو ہو گئے جناب ملک دشمن، اور آئی جی اسلام آباد کو مار مار کے بندر بنا دیا انہوں نے، تو وہ ہو گئے جناب محب وطن۔ ہم ہو گئے بدماش، اور جناب جو اپنا قیدیوں کی وین میں سے زبردستی لڑ جھگڑ کے ان قیدیوں کو جناب ویسے ہی چھڑا لیا جاتا ہے، وہ ہو گئے محب وطن۔ ہم ہو گئے جناب کہ املاک کو آگ نہیں لگانی، یہ اعلان ہم سٹیج سے بار بار کریں، یہ ملک ہمارا ہے، چیزیں ہماری ہیں، آپ نے کچھ نہیں بگاڑنا، ہم ہو گئے گندے۔ اور شیخ رشید صاحب جناب کہیں کہ یہ جناب چلیں جناب، اس وقت تھا نواز شریف کے خلاف ان کا احتجاج، وہ کہتے ہیں جی مارو مار دو، جلاؤ گراؤ، پورے ملک میں آگ لگا دو۔ سوال یہ ہے کہ پورے ملک میں آگ لگا دو کا فلسفہ اٹھانے والا شیخ رشید ملک کا وزیر داخلہ بن جائے۔ اور ویسے ایک بات میں کہتا ہوں کہ اس بدبخت کی جو نیت تھی اس نے وہ کر دیا ہے، وہ سارے ملک میں آگ لگانا چاہتا تھا، اس نے لگوا دی ہے۔ اب بھی ہم کہتے ہیں حکمرانوں کو کہ اس ظالم نے سانحہ لال مسجد کرا کے اس کے آفٹر شاکس آج بھی پاکستان سے ختم نہیں ہوئے ہیں، تو یہ بدبخت وہ آدمی ہے جس نے مشرف جیسے پاورفل پاکستان کے حکمران کو بھی برباد کروا دیا تھا طاقت کے نشے میں، تو جس کا فوج میں جس کی جڑیں تھیں، راحیل شریف جیسے لوگ جس کے جونیئر تھے، کیانی جیسے لوگ جس کے ماتحت تھے، اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا، تو عمران بیچارے کو تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس کو کس چیز کا مان ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان کو اس طرح کے نالائق وزیروں کے شر سے بچنا چاہیے۔ شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔